السلام علیکم. بلوچستان رنگ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاقب بھاناوان. اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول کوئٹہ میں، جو کہ پاکستان کے قدیم اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے. ہم جو اسکول کے پرنسپل ہیں ندیم صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ جو حالیہ کرونا کی صورتحال کے بعد دوبارہ سے تعلیمی اداروں کو کھولا گیا ہے، تو اس میں جو ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور جو سلیبس کا جو کیا ہوگا، جو اتنے کم ٹائم میں آیا بلوچستان کی جتنے بھی اسکولز ہیں وہ سلیبس کو کس طرح مکمل کر پائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اسکول آئے، اور جس طرح آپ کو حالات معلوم ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس جس طرح ایک عالمی وبا، اور اس سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے شعبے کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کی مین وجوہات یہ تھیں کہ طلباء کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، اور جس طرح اب آپ کے علم میں ہے کہ 15 ستمبر سن 2020 سے گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے دوبارہ اسکول کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کا، تو ایس او پیز کے حوالے سے ہمیں ٹریننگ بھی دی گئی ایز اے ماسٹر ٹرینر، اور پھر اس ٹریننگ کو ہم نے امپلیمنٹ کیا باقی اس پہ جگہوں پر، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے اسٹاف کو ہم نے جو ٹرین کیا. اسٹاف کی ٹریننگ کے بعد اب ہماری اسٹاف ماشاءاللہ ٹرینڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس سے وہ ایس او پیز فالو کروا بھی رہے ہیں. اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ایس او پیز پر عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے جہاں تک ایس او پیز کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے ہمارے اسکول میں ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیٹ پہ ہم نے باقاعدہ اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کمیٹی ہے، جس کے ہمارے 8 ممبران ہیں، اور وہ روزانہ صبح آ کر ہمارے اسکول میں سب سے پہلے دروازے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک ہینڈ واشنگ یونٹ رکھا ہوا ہے. اور چونکہ یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر سانس کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے جو ہے یہ پھیلتی ہے، تو ایس او پیز میں فرسٹ پرائیورٹی یہی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ہی آپ کے اسکول میں جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹمپریچر چیک کرنا ہے. تو ہم نے باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم نے باقاعدہ ایک بندے کی وہاں ڈیوٹی لگائی ہے، اور غالباً آپ بھی اس پروسیس سے گزرے ہوں گے. سب سے پہلے ٹمپریچر چیک ہوتا ہے، اور خواہ وہ اسٹاف ممبر ہو خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، سب کے ٹمپریچر چیک ہوتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ واشنگ یونٹ جائیں اور اپنا 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، اور اس کے بعد پھر ان کو ماسک کا کہا جاتا ہے. ماسک پہن کر پھر وہ جاتے ہیں کلاس میں، اور کلاس میں بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہم نے سماجی فاصلے کا خیال رکھا ہوا ہے، جو غالباً 6 فیٹ یا کم از کم 3 فیٹ ہونا چاہیے. تو ہم اپنے اسکول لیول پہ تو ایس او پیز کے جو ہے ایس او پیز کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. یہ چونکہ ہمارا مستقبل ان طلباء سے وابستہ ہے، تو بارہا طلباء کو ہم صبح جو ہے کلاسز میں جا کے ان کو یاد دہانی بھی کراتے ہیں کہ آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، آپ نے ماسک پہننا ہے، ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو استعمال کی ہوئی چیز ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے. تو باقی یہ تو انسانی کوششیں ہیں. ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ جو بھی ایک بیماری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو بہرحال ہم احتیاط کر سکتے ہیں، باقی اس کو رفع کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بدست دعا ہو ہم کہ اس بیماری کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ختم کرے، تاکہ زندگی جو ہے دوبارہ نارمل روٹین کی طرف آ سکے. پھر دوسری جو آپ نے کوشچن کی کہ جو اثرات ہوئے ہیں سلیبس کے حوالے سے،
تو سلیبس کے حوالے سے جس طرح آپ کے نالج میں ہوگا، علم میں ہوگا کہ گورنمنٹ نے جب یہ اسکولز کھولنے سے قبل غالباً 1 یا 2 مہینے پہلے کم و بیش ایک کمیٹی بنائی تھی، جس میں بیورو آف کیریکولم کے 1-2 ہمارے سینئر ایس ایس صاحبان تھے اور 1-2 ممبران اور تھے. ایک ریلوے گرلز اسکول کی ہیڈ مسٹریس پرنسپل تھیں اور ایک میرے خیال میں وہ اسٹاف کالج کے پرنسپل. 4 رکنی کمیٹی تھی. ان کا کام یہ تھا کہ ایس او پیز کو وہ کرنا، اور پھر بیورو کو خاص ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے سلیبس، چونکہ وقت تو کافی ضائع ہو چکا ہے، اب جو وقت بچا ہے اس وقت کو ہم کارآمد کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے سلیبس کو کس طرح ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک اسمارٹ سلیبس، یا انگلش میں جس کو کنڈینس سلیبس کہا جاتا ہے، تو گورنمنٹ نے ایک کنڈینس سلیبس بنایا ہے جماعت اول سے لے کے جماعت 10 تک. پھر بورڈ آفس میں بھی، بورڈ نے بھی، بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن نے بھی باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ اب جو میٹرک کے ایگزام ہوں گے وہ اسمارٹ سلیبس، یعنی 2021 میں جو امتحانات ہوں گے وہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہوں گے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے. اور باقی امپلیمنٹیشن کا جہاں تک بات ہے، وہ امپلیمنٹیشن یہ میں نے بینگ اے کلسٹر ہیڈ یا بینگ اے پرنسپل آف دس اسکول، میں نے تو اول دن سے اپنے اساتذہ کرام کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے پیریڈز کلاسز دے دی ہیں، آپ جائیں اور اپنی کلاسوں میں بے شک ایک بھی اگر اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے آپ اس کو پڑھائیں، کیونکہ وقت بہت ضائع ہو چکا ہے اور ہم مزید وقت ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو اسمارٹ سلیبس بھی بنا ہے تو اس کو بھی آپ کو علم میں ہونا چاہیے یا ہوگا کہ اس کو بھی پڑھانے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی غیر یقینی صورتحال ہے، چونکہ ابھی کچھ اسکول سے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ اسکول میرے خیال 5 دن یا 6 دن کے لیے بند ہوئے ہیں دوبارہ، تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات ہے، کیونکہ حالات ہر کوئی، ہم بشمول جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ خوش تھے کہ اسکول جو ہے کھل رہا ہے کافی وقت کے بعد، تو حالات انشاءاللہ نارمل ہوں گے. لیکن اب قدرت کے آگے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک چیز جو قدرت کی طرف سے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اس کو ٹال دے، ختم کر دے. تو یہ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ اسمارٹ سلیبس کا جتنا طلباء کو پڑھایا جا سکے اور ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے تاکہ وہ اس میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، چونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے صحت ہے، کیونکہ جب تک اگر اسٹوڈنٹ صحت مند نہیں ہوگا تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا. پھر خدا نخواستہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں کیریئر بن کے بھی آتا ہے تو وہ اسکول کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا اور اپنے گھر کے لیے بھی وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور روزانہ ہم جو ہے ان طلباء کو ہم بتاتے ہیں تاکہ اس پر ہم عمل کریں. اس کے حوالے سے محکمہ تعلیم نے تقریباً کوئٹہ کے جتنے بھی اسسٹنٹ ٹیچرز ہیں اور ہیڈ ٹیچرز کو، میل فیمیل، ان تمام کو باقاعدہ ایس او پیز کے حوالے سے 1 ڈے ٹریننگ دی، اور ابھی بھی ان کی ٹریننگز جو ہے نا وقتاً فوقتاً جاری ہیں. اور اس کے علاوہ وہی تمام ٹیچرز جو ہے نا بعد میں اپنے اسکولز میں جو ہے ان ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، اور گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس ان سب کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی. اور اسی حوالے سے تمام اسکولز میں یہ جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں، خاص کر گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس، یہ ایس او پیز کے جتنے بھی جو اس کے ایس او پیز کے حوالے سے طلباء کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں. اور کنڈنسڈ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں 40% سلیبس کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں تمام پورے کورس کا جائزہ لے کر اس میں 40% جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں انہی کو آج ان 3 مہینوں میں یا 2.5 مہینوں میں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. اور اسکولز ہمارے الحمدللہ فنکشنل ہیں اور اسٹوڈنٹس داخلہ بھی لے رہے ہیں. اور ایس او پیز کے تحت ان کو جو ہے نا سب سے پہلے اسکول میں داخل ہوتے وقت ان کو تھرمل گن سے ان کی ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو ہینڈ واشنگ جو پوائنٹس ہیں ہمارے، جو ای ایس پی اور یونیسیف نے جو ہے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ ایس او پیز کے حوالے سے کافی سارا سامان ای ایس پی نے اور یونیسیف کے تعاون سے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. وہ تمام اسکول، خاص کر جو کلسٹر ہیڈز ہیں، ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. اور تقریباً کوئی 1 لاکھ روپے سے زیادہ 1.5 لاکھ تک ان کو چیکس تقسیم ہوئے. اور تمام اسکولوں نے
اپنے اسکول میں جو ایس او پیز کے والے جتنے بھی جو آئٹمس تھے ان کی پرچیزنگ بھی کی ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو جو ہے نا معائنہ کرنے بھی جاتے ہیں، اور وہ ایس او پیز کے حوالے سے اسکولز میں جو انہوں نے ٹریننگ لی ہے کیا آیا وہ ان کو یعنی عمل میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ اور اکثر اسکولز جو ہے نا یعنی اسکول کھلنے کے بعد تمام کلاسز ڈس انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور کتابیں بھی میرے خیال سے تقسیم ہو چکی ہیں مختلف اسکولز میں، اور پڑھائی باقاعدگی سے جاری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسکولز یہ چند کیسز کی وجہ سے اسکولز بند نہ ہوں، اور ہمارے اساتذہ کرام بالکل ڈیسپریٹ ہیں کہ اسکولز کھلیں اور ہم بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کر لیں، اور اسٹوڈنٹس بھی ان کا بھی یہی ڈیسپریشن ہے کہ وہ بھی جو ہے اسکول آئیں اور جو ہے اپنی پڑھائی کو جاری ساری رکھ سکیں۔ اور انشاءاللہ کل سے مڈل اسکولز بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گے، اور 30 سپٹمبر کو پرائمری اسکولز بھی انشاءاللہ کھلیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کھلیں، اور ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے جو 6 مہینے میں جو ہمارا تعلیمی سلسلہ رک چکا تھا یعنی وہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو، اور صحیح معنوں میں گو کہ ہمارا کافی نقصان ہوا ہے۔ اساتذہ کا بھی جو ہے نا کافی وہ پڑھانے والے اساتذہ تھے یا تمام اساتذہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اسی انتظار میں ہے کہ اسکول کھل جائیں اور وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کریں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے اسکولز جو ہے کھلے رہیں گے، اور ہم اپنی جو ہے سرگرمیوں کو جو ہے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری ساری رکھ سکیں گے، اور تمام جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنے، اور اس کے علاوہ جو سلیبس ہمیں دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور داخلے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، تمام کلاسز میں داخلے بھی جاری ہیں۔ اور میں آج کمپریہنسو ہائی اسکول جو کہ جامعہ ہائی اسکول کے نام سے مشہور ہے اس کا وزٹ کرنے آیا، اور انشاءاللہ یہاں پہ جو اسکول وزٹ کیا اور جو سامان میں نے دیکھے وہ سارے یعنی جو سروس کے حوالے سے بالکل اپ ٹو دا مارک ہیں، اور انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ صحیح استعمال کریں گے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے جو ہے ایس او پیز کے بارے میں ان کے بارے میں پہلے سب کو معلومات ہونی چاہیے۔ ہمارے جو ہے کچھ اسکولز کھل گئے، کچھ ہونے والے، بہرحال زیادہ تر اسکول کھل گئے، ان میں جو ایس او پیز سب سے پہلے مسٹ ہے، ان میں ہاتھ دھونا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، ماسک استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے مسٹ ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا وائرس ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے ہمارے ٹیچر، اساتذہ اور بچوں کے والدین ان سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ٹیچر سے نہیں ہو سکتا، گھر میں جو ماں باپ بھائی بہن ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسی ایس او پیز کے بارے میں سمجھا دے تاکہ اس ایس او پیز کو وہ فالو کر سکیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کے یہاں پہ آئے۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں نذیر بلوچ یہاں پہ ایز اے انگلش لینگویج ٹیچر یا انگلش ٹیچر کہہ سکتے ہو کام کر رہا ہوں، اور جو ایس او پیز کے حوالے سے آپ کو مختلف اساتذہ کرام نے، پرنسپل صاحب نے، اور جو ہمارے ڈی ڈی او آفیسر آئے تھے یہاں پہ وزٹ میں، انہوں نے کافی باور دلایا لوگوں کو، اور جو آپ اسٹوڈنٹس کی کلاسز میں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایس او پیز کے تحت ہم لوگوں نے بٹھایا، ان سے پیریڈ وغیرہ لے رہے ہیں، انہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کورس ہے 6 مہینے کے اندر تو بہت ہی کافی نقصان ہوا ہے، کوشش کریں 1-2 مہینے میں ان کو سلیبس کے تحت مکمل کروا سکے اور ان سے ایگزام لیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ موجود ہیں یہاں پہ آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا واشنگ یونٹ ہے، یہاں پہ سینیٹائزر کا یوز ہے، ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، بچوں کو جو فاصلے تقریباً 3 سے کم از کم 6 اگر نہیں ہو سکتا 3 فٹ فاصلے پر ان کو بٹھایا گیا، اور کلاسز ریگولر ہو رہے ہیں۔ تھینک یو۔ آج ہم نے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول کا وزٹ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو کرونا ایس او پیز ہے اس پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو باقی گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول ہیں، ان میں بھی جو ہے کرونا ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا، اور جو اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین یوسف بلوچ اور محیط خان کے ساتھ عاقب خان اوان، بلوچستان رنگ، کوئٹہ۔